السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آج رات آپ کو یہ آخری اشرے کا جگراتا رہا ہے یا الیکشن کا جگراتا رہا ہے؟ ہاں الیکشن کا بھی جگراتا رہا ہے کچھ دیکھا. آج بطور خاص آپ کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. دو ذمہ داریاں ادا کی ہیں، ایک الیکشن کے ریزلٹس معلوم کرنے کی ہیں. ہاں ہاں بالکل بالکل. ہاں ہاں گھٹنے رہ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ نے بر وقت بدلا ہے رخ کو اپنے سر سے کسی کے گھٹنے کی طرف ہے. کمال کر دیا. حالانکہ عام طور پر ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ ہوتا ہے، یہاں سر کی چوٹ گھٹنے کی طرف منتقل کر دیا آپ نے. اچھا یہ شروع کریں بسم اللہ. نہیں کہاں. اچھا یہ مائکرو فون. عمران خان ہاؤ آر یو؟ آر یو فائن؟ ماشاء اللہ. You appear to be a bit downtrodden today because of the defeat of your namesake? I have no idea what it is. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. جی یہ کوئی اور چلی گئی؟ میں بھی حیران تھا تو کوئی اور آیت تھی پہلے، یہ رکھی گئی ہے غلط جگہ. 43 آیت ہے، یہ 45-46 ہے. یہاں آئے گی. پھر پڑھتے ہیں. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لا تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. ان آیات کی تفسیر سے پہلے چند عمومی باتیں گزشتہ درس سے متعلق کرنے والی ہیں. ایک کا تعلق اس روایت سے ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ میرا دل کسی طرح اس کو قبول نہیں کرتا کہ حضرت ابو طالب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میری جو اس نے خدمت کی ہے اسی کے نتیجے میں اس کو ٹخنوں تک جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کے متعلق میر محمود احمد صاحب ناصر نے ایک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ بھیجا ہے جس میں آپ نے بین ہی استنباط فرمایا ہے کہ ابو طالب کے متعلق یہ خیال کہ وہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کے متعلق ایمان خفی ایمان کا فتویٰ دیا ہے کہ وہ ایمان رکھتے تھے مگر خفی ایمان تھا، جرأت نہیں تھی کہ وہ کھل کر لوگوں کے سامنے اعلان کر سکتے. انہوں نے تو لکھا ہوا ہے، امیر صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ملفوظات سے یہی مترشح ہوتا ہے لیکن حوالہ مجھے یاد نہیں، انشاءاللہ ڈھونڈ کر پیش کروں گا. وہ پھر اس کے بعد حوالہ آ بھی گیا ہے، ملفوظات جلد پنجم صفحہ 270. ابو طالب کی بھی ایسی ہی حالت تھی. خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے کہ ایک خبیث اور شریر کو ایک ادب اور لحاظ کرنے والے کے برابر کر دے گئے. صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور لحاظ کرنے والے کا معاملہ ایک خبیث اور شریر جیسا ہو ہی نہیں سکتا. خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے کہ ایک خبیث اور شریر کو ایک ادب اور لحاظ کرنے والے کے برابر کر دے. اگر اس نے بظاہر تو مذہب قبول نہیں کیا مگر بزرگ سالی کی رونق اس میں نہ تھی. اگر غالباً اگرچہ ہو شاید ہو سکتا ہے چھوٹا ہو، مضمون وہی ہے
اگرچہ کہ معنوں میں اگر ہو تو اس نے گو بظاہر مذہب تو قبول نہیں کیا اسلام، مگر بزرگ سالی کی رعونت، اب بزرگ سالی ایک لفظ ہے، جو بڑی عمر کی رعونت ایک چھوٹے بچے کے حالات کے مقابل پر ہوتی ہے، جو تباً ہو جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، میں بہت بڑا ہوں عمر میں ہر لحاظ سے، تو وہ کہیں بھی اس نے وہ رعونت نہیں دکھائی، ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کا سلوک کیا ہے۔ احادیث بھی اس قدر تحقیقات کہیں نہیں ہوئی ہے۔ یہ کوئی لفظ چھوٹا ہوا یہاں، ممکن ہے کہ کبھی اس نے کلمہ پڑھ دیا ہو، کہتے ہیں رسول محمد فرماتے ہیں کہ اس کے کلمہ پڑھنے کا امکان خارج از امکان نہیں، تو اس کا کلمہ پڑھنا کہنا چاہیے، خارج از امکان نہیں ہے، ممکن ہے اس نے پڑھ دیا ہو، مگر حدیث میں چونکہ اس مضمون پر پوری تحقیق نہیں ہوئی، اس لیے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بجز اعتقاد کے محبت نہیں ہوا کرتی، اول عظمت دل میں بیٹھتی ہے پھر محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنیادی طور پر عقیدے کا اتنے سخت اختلاف کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی، پھر پہلے دل میں عظمت ہے پھر محبت ہوئی ہے، بس یہ وہ استدلال ہے جو نفسیاتی استدلال اور بہت مضبوط استدلال ہے، اور الحمدللہ کہ وہ بات جو میں نے کہی تھی وہ صاد ہو گئی، اس کلیتاً اس پر مور تصدیق ثبت ہو گئی کہ وہ حدیث کے الفاظ بالکل غلط ہیں، ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں فرماتے، نہ اپنے طرز بیان کے اعتبار سے، نہ اس موقع اور محل کی نسبت سے، وہ قول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا۔ واضح ہوگی بات؟ ایک ذکر تفسیر الصافی اور پھر اس کے ساتھ الکافی اور پھر الشافی وغیرہ یہ ذکر چل پڑے تھے، تو کل جو بات بیان ہوئی وہ ادھوری تھی، میں نے اس پر پیغام بھیجا تھا کہ مجھے تفصیلی طور پر بتائیں ان میں سے کون سی تفسیر کیا حیثیت رکھتی ہے۔ شرح کافی کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، جس صافی کی بات ہو رہی تھی کل، اس کا اصل نام ہے کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، اور الصافی فی شرح اصول الکافی یہ وہ دوسری کتاب ہے جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، وہ یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ اس میں اصول الکافی جو ہے وہ ایک بہت پرانی کتاب ہے، اصل بنیادی چیز ہے، وہ بعد میں اس کی شرحیں لکھی گئیں، ان میں سے ایک یہ الصافی شرح اصول الکافی ہے، اور وہ کتاب الصافی جو ہے وہ بعد کے زمانے کی ایک تفسیر ہے جو 11ویں صدی کی مشہور شیعہ علماء الفیض القاشی کی تصنیف ہے، جو 11ویں صدی ہجری کے مشہور شیعہ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ الصافی شرح اصول الکافی یہ الشیخ خلیل بن الغازی القزوینی متوفہ 1067 ہجری ہے، یعنی یہ الفیض القاشانی سے چند 50 سال کے قریب پہلے ہوئے ہیں، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ بھی تو 11ویں صدی لکھا گیا، ہمیں کیا پتا کہ 11ویں صدی میں کب ہوئے تھے۔ 1067 بھی تو 11ویں صدی اس کا آخر ہے، اس لیے ان کے ہم اثر ہو لگتے ہیں۔ پھر یہ دونوں لکھنے والے اس نام سے، ایک ہے الصافی شرح اصول کافی اور ایک ہے کتاب الصافی فی تفسیر القرآن۔ یہ کتاب الصافی ایک انڈیپینڈنٹ، ایک الگ تفسیر ہے مکمل اپنی ذات میں، جس کے مصنف ہیں الفیض القاشانی، ٹھیک ہے۔ اور اسی 11ویں صدی میں ایک مشہور شیعہ عالم نے ایک تفسیر لکھی ہے الصافی شرح اصول الکافی، وہ کافی کے جو بنیادی اصول ہیں الکافی میں بیان ہوئے ان کی تشریح ہے۔ اس کے مصنف ہیں الشیخ خلیل بن الغازی القزوینی متوفہ 1067۔ اب رہا اصول الکافی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت پہلے کی کتاب ہے، بنیادی شیعہ کتب میں سے
حضرت ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی کی تصنیف ہے، جو 250 عیسوی تا 329 عیسوی زندہ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تیسری صدی اور چوتھی صدی انہوں نے پائی. یہ ہے تفسیروں کے متعلق ایک زیادہ فیصلہ کن بات آخری. حضرت ہمارے حافظ مظفر احمد صاحب، اب حضرت کہہ بھی دیا تو حضرت کوئی نہیں، حضرتوں میں شمار ہو گیا ہے ان کا ماشاءاللہ. وہ لکھتے ہیں کہ درس القرآن میں اسلام قبول کرنے سے قبل کے اعمال کی جزا کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا، مگر وہ معین حدیث چونکہ سامنے نہیں تھی اس لیے وہ پڑھ کے نہیں سنائی گئی. تو کہتے ہیں میں اب وہ حدیث، اصل حدیث کے الفاظ بھجوا رہا ہوں. وہ حکیم بن حزام سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں صدقہ، غلاموں کی آزادی اور صلہ رحمی کی جو نیکیاں میں ثواب کی خاطر کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے کا لفظ تو یہاں بے محل ہے. آپ کا کیا ارشاد ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے تو نہیں پوچھا کرتے لوگ اس طرح. تو کیا آپ کا ارشاد ہے، کیا ان میں اجر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکیاں تم بجا لاتے تھے انہی کی بدولت تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی ہے. نیز صحیح مسلم کے اس باب کی دوسری روایت میں ہے کہ حکیم بن حزام نے یہ سن کر عرض کیا کہ خدا کی قسم، پھر میں تمام وہ نیکیاں اسلام کی حالت میں بھی ہرگز ترک نہیں کروں گا بلکہ جاری رکھوں گا. اب یہ بات یہاں تک تو قابل قبول ہے. آگے پھر اس میں ایسے اعداد و شمار شروع ہو جاتے ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ آگے جو یقیناً راوی نے اپنی طرف سے کوئی چیز لگائی ہوئی ہے. وہ یہ ہے، چنانچہ جاہلیت میں انہوں نے 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ صدقہ کیے تھے. قبول اسلام کے بعد بھی آپ کو 100 غلام آزاد کرنے اور 100 اونٹ صدقہ کرنے کی توفیق ملی. اب قبول اسلام کے بعد تو نیکیاں بڑھ جایا کرتی ہیں اور ہزارہا لوگوں نے غلام آزاد کیے ہیں. اس لیے یہ جو راوی سوچتے ہیں نا کہ میں نہیں ویسا بنا دیا جائے، وہ اپنی طرف سے ایک پخ لگا دیتے ہیں. اس لیے یہ منظور ہے کہ انہوں نے ضرور یہ کہا ہوگا، بعید نہیں کہ کہا ہو کہ اسلام کے بعد بھی میں اب وہ نیکیاں ضرور جاری رکھوں گا جن کی اتنی بڑی جزا ملی ہے، مگر وہاں پہنچا کے ختم کر دوں اور جاہلیت اور اسلام کا معاملہ برابر کر دوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے شکریہ کے ساتھ میں اس کو حافظ صاحب کے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ نہیں کہ انہوں نے بین ہی 100 ہی آزاد کیے ہیں اور 100 ہی صدقے دیے ہوں. اب حافظ صاحب نے ایک تبری وغیرہ سے اور بھی روایات اس سے دی ہیں جو میرے نزدیک وہ قابل استناد نہیں ہیں. اس سے سند نہیں حاصل کی جا سکتی، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ آگے سب میں وہی الجھی ہوئی باتیں، بعد کے زمانے کی تاریخ کی کتب یا اور تفسیری کتب سے جو حوالے نکالے گئے ہیں ان سب میں کچھ نہ کچھ الجھاؤ موجود ہے. جہاں تک اصول کا تعلق ہے کہ کسی کو ایسا شخص جو اسلام کے پہنچنے سے پہلے یا ہدایت کے پہنچنے سے پہلے کوئی بھی ہو، وہ مر جاتا ہے اور اس تک وہ پیغام پورا پہنچتا نہیں. اس کے متعلق ایک اصولی جواب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین احمدیہ میں دیا ہے. وہ
آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے، اس میں ہر بات داخل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کہو کہ جن تک کتاب الہامی نہیں پہنچی ان کی نجات کا کیا حال ہے، اس کا یہ جواب ہے کہ اگر ایسے لوگ بالکل واشی اور عقل انسانی سے بے بہرہ ہیں تو وہ ہر یک باز پرس سے بری اور مرفوع قلم ہے، اس لیے ان کے معاملے میں تمہیں کسی تردد کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہ مرفوع قلم لوگ ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں حساب کتاب ہوگا۔ اور مجانین اور مصلوب الحواسوں کا حکم رکھتے ہیں، پاگلوں والا معاملہ ان کا پاگلوں والا معاملہ ہے، پاگلوں والا ہی سلوک ہوگا ان سے، یعنی پاگلوں والا سلوک مطلب یہ نہیں ہے، پاگلوں والا معاملہ وہی سلوک ہوگا جو پاگلوں سے ہونا چاہیے۔ لیکن جن میں کسی قدر عقل اور ہوش ہے ان سے بقدر عقل ان کا محاسبہ ہوگا۔ یعنی یہ محاسبہ نہیں ہوگا کہ اسلام کیوں نہیں قبول کیا جب پہنچا ہی نہیں، یا عیسائیت کیوں نہیں قبول کی جب پہنچی نہیں۔ یہ محاسبہ ہوگا کہ تمہاری عقل تمہاری فہم کے مطابق جو صحیح طریق ہونا چاہیے تھا وہ تم نے اختیار کیا ہے کہ نہیں۔ اگر کیا ہے تو پھر اس کے مطابق اللہ ان سے معاملہ فرمائے گا۔ یہ فیصلہ کن بات ہے، اس کے بعد کسی اور بحث میں الجھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اب ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کل کے درس میں ایک لفظ کی تشریح میں نے اس کی گرامر غلط بیان کر دی تھی، اور اس گرامر غلط کرنے کی وجہ ایک قرآن کریم کا لفظ اس سے ملتا جلتا ہے جو ایک دوسری جگہ استعمال ہوا، لیکن اس کا فائدہ بہت پہنچ گیا کیونکہ ایک ترجمہ جو غلط رائج ہو گیا ہے اس کی درستی ہو گئی۔ اس سے لفظ مستطیر ہے جس کا ترجمہ میں نے کیا تھا، وہ کون سی آیت تھی؟ وہ مستطیر، اچھا ویسے ذکر آئی چل۔ ہاں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شر اس زمانے سے بچو، اس کا خوف کرو، شرہ کانا شرہ مستطیرا، جس کا شر مستطیر ہوگا۔ اور مستطیر کا معنی میں نے وہ کر دیا جو دراصل مستتر کا معنی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ یہی لفظ استعمال فرمایا ہے، وہ کل شین فعلوہ فی الزبر، ہر چیز جو وہ کرتے ہیں وہ صحیفوں میں موجود ہے۔ وہ کل صغیر و کبیر مستتر، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات مستتر ہے۔ مستتر ہوتا ہے لکھا ہوا، لکھی ہوئی چیز۔ تو چونکہ اس دور کو بیان کرتے ہوئے جس کا شر وہ مقدر بن گیا ہو، لفظ مستتر کے معنی زیادہ ذہن میں ابھرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ معنی اختیار کرتے ہوئے ذہنی طور پر مستطیر کو گویا اسی سے سطر سے مشتق بنا لیا، جو غلط ہے۔ لفظ سطر سے مستطیر نام کا کوئی باب بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ سین توئے رے کے درمیان کوئی حرف علت نہیں ہے، اور لفظ مستطیر اجوف لفظ سے بنتا ہے جس کے پیٹ میں ایک حرف علت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں استقامہ تو بیچ میں الف جس کو آپ حمزہ کہہ رہے ہیں، دراصل یہ ہے جو الف میں بدل گئی ہے۔ بعض دفعہ واو الف میں بدل جاتی ہے، اور دو سالڈ مضبوط حرفوں کے درمیان اگر یہ کمزور حرف جس کو بیمار حرف عربی میں کہتے ہیں داخل ہو جائے تو پھر گرامر کے اعتبار سے اس میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ایک جیسے لفظ میں ہمیشہ ایک ہی جیسی تبدیلیاں ہوں گی۔ تو دراصل وہ طارا یطیرو سے لفظ ہے جو مستطیر ہے۔ طارا میں نے اڑا، یطیرو میں نے اڑتا ہے یا اڑے گا، اور استقامہ میں نے وہ مضبوطی سے اپنے حال پر قائم رہا، وفاداری کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ۔ مستقیم جو ہمیشہ راہ راست پر قائم رہے۔ تو مستطیر اور مستقیم یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں۔ سمجھ گئے آپ ڈاکٹر صاحب؟ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد
اس ترجمے کا کیا جواز ہے جو ہماری تمام ترجمے کی کتب میں ملتا ہے کہ اس کا شر سارے عالم میں پھیلا ہوا ہوگا، کیونکہ مستقیم کا مطلب ہے جو ہمیشہ استقامت پر قائم رہے، مستطیر کا مطلب اس کے سوا بن نہیں سکتا کہ جو ہمیشہ محو پرواز یا جو محو پرواز ہو، تو محو استقامت اور محو پرواز یہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ اس دن کے عذاب سے ڈرو جس کا شر محو پرواز ہوگا۔ اب چونکہ پرانے علماء شر کے محو پرواز ہونے کا تصور رکھتے ہی نہیں تھے اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ایسا زمانہ آئے گا جب کہ شر آسمان سے برسے گا اور اڑتا پھرے گا، اس لیے انہوں نے مجبوراً اس کا ترجمہ کر دیا کہ گویا اس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہے، جیسے غبار پھیل جاتا ہے۔ حالانکہ غبار کے متعلق جب مستطیر کا لفظ آئے تو اس کا اوپر اڑ جانا مراد ہوتا ہے، پھیل جانا مراد نہیں ہوا کرتا۔ تو وہی ترجمہ ہماری کتب میں بھی راہ پا گیا ہے، ہمارے تراجم میں بھی، کہ اس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، کیونکہ لفظ تارا کے ساتھ اس کے شر کے پھیلاؤ کا مضمون بنتا نہیں تھا، اس لیے میں نے مستتر کو ترجیح دی اور یہ معنی یوں کیا کہ گویا اس کا شر ایک ناقابل تبدیل تحریر ہو چکا ہے، ایک مقدر بن چکا ہے دنیا کا، اور صفحہ ہستی پر یہ دنیا پر لکھا گیا ہے یہ شر ضرور ہوگا۔ مگر اب سمجھ آئی کہ لفظ تیر سے اگر بنا ہے تو وہ دوسرا ترجمہ بھی غلط ہے، پھیلا ہوا ہوگا۔ ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ اس زمانے کے عذاب سے بچو اور ڈرو جس کا شر اڑتا پھرے گا ہواؤں میں، اور یہ وہ زمانہ ہے جو فضائی جنگوں کا زمانہ ہے، جب ہر قسم کی ہلاکتیں آسمان سے برستی ہیں، آسمان آگ برسانے کو ہے جو مسلم اسلام فرما رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ اشارہ اس آیت کریمہ کا اس دور کی طرف ہے جب کہ فضا میں اڑنے والے آلات یا چیزیں دریافت ہو چکی ہوں گی اور آسمان سے بنی نوع انسان پر شر برسے گا، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک صورت ہے اس شر کی جو آسمان سے برستا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایک غلطی سے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کیسے عمدہ اچھی باتیں بھی نکلوا دیتا ہے، اور وہ غلطی ایک اور اچھی بات کو سمجھنے میں ممد ثابت ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ کے مضمون کی طرف۔ میں نے گزارش کی تھی کہ لفظ شہید کا جب لغوی معنی یہ اختیار کر لیا جائے، شہد علیہ کے معنوں میں علی ہؤلاء شہیدہ، کہ وہ حاضر ہو اور نگران ہو اور کھڑا ہو اوپر، تو پھر اس سے آگے پھر شق بشق اور معنی ایسے نکالے جا سکتے ہیں جو یا اس آیت کے مضمون کو بالکل ناقابل فہم بنا دیں، یا اس آیت کے مضمون سے ہٹ کر ایسے معنی ہمارے سامنے رکھ دیں جو کسی پہلو سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اکثر ایسے علماء نے جو مردہ پرست ہیں، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرنے میں کوئی باک نہیں سمجھتے، خدا کے علم اور انسان کے علم میں کوئی فرق نہیں رہنے دیتے، انہوں نے یہ استنباط کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید علیہم جو لفظ آیا ہے یہ قیامت کے دن بھی ہے اور اس دنیا پر بھی ہے، بس وہ کیسے شہید ہوئے اگر وہ ہر وقت حاضر ناظر نہیں ہیں، یہ بات میں مختصر پہلے کر چکا ہوں۔ اب میں اس کی تفصیلی جو کجیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی طرف جاتا ہوں، اور مختلف علماء کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ کیا کیا کہتے ہیں اس کے متعلق۔
ایک تفسیر میں جو سیدھا سادہ جو معنی پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے، یہ تفسیر ہے مجمع البیان، علامہ ابو علی الطبرسی کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہر نبی سے اس کی امت کے بارے میں گواہی طلب کرے گا، جو ان کے حق میں اور ان کے خلاف گواہی دے گا، دونوں گواہیاں دے گا۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی امت کے بارے میں گواہی طلب فرمائے گا۔ اس آیت میں اطاعت کرنے والے اور اطاعت کرنے اور نافرمانی سے بچنے کی طرف خوب ترغیب دلائی گئی ہے، اور اس کام سے روکا گیا ہے جسے سرعام کرنے سے حیا مانے ہو، کیونکہ قیامت کے روز عدل کے ساتھ گواہی دینے والے انسان کے حق میں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ اس میں کوئی توقف نہ کریں گے، ان کی شہادت کے بارے میں کوئی عیب چینی نہیں کی جا سکتی۔ یہ گواہ انبیاء، معصومین، معزز لکھنے والے فرشتے یعنی کرامن کاتبین، جوارے، مکان اور زمانہ ہوں گے، یعنی نبیوں کے علاوہ یہ سب بھی وہ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں وسطی امت بنایا جو میانہ روی اختیار کرتی ہے، بیچ کی راہ اختیار کرتی ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تمام بنی نوع انسان پر تم شہداء ہو جاؤ۔ پھر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ وہ کوئی لفظ بھی، کوئی بات بھی کہتا نہیں مگر اس کے پاس ایک نگران اور ہم وقت حاضر شخص رہتا ہے جو اس کی ہر بات نوٹ کرتا ہے، کوئی بھی اس میں سے چھوڑتا نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً قوت سنوائی اور بصارت، البصر، والفؤاد اور دل، یعنی فؤاد کا لفظ قرآن کریم میں آخری صورت میں جو روح کا شعور ہے، آخری ذہن انسانی شعور، اس کے لیے لفظ فؤاد استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا وہ شعور جو اس کی انفرادی زندگی کی علامت ہے، اس کی ہوش و حواس کی علامت ہے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَيَوْمَ، پھر وہ آیت لاتے ہیں وَيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر لفظ شہادت ہی کے نیچے قرآن کریم فرماتا ہے ان پر گواہ ہوں گے اس دن، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان معاملات میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں مکان اور زمانہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ بندے کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اور یہاں ایک بات تو چھوڑ گئے، وہ جلدوں کی گواہی ہے، انسانی جلد، اس کی چمڑی، وہ بھی اس کے خلاف گواہی دے گی ان اعمال میں جو اس نے برے اختیار کیے تھے۔ تو یہ لفظ شہید کا تعلق ان سب جگہوں میں ہر جگہ حاضر باشی ممکن ہی نہیں ہے، سوائے ان گواہوں کے جو انسانی وجود کا حصہ ہیں، اور ان فرشتوں کے جو مامور ہیں ہمیشہ ہر انسان کے لیے الگ الگ فرشتے جو ان پر مامور ہیں انسانوں پر، اور ان میں سے ہر انسان کی واضح انفرادی گواہی دیتے ہیں۔ اور مراد یہ ہے کہ ایک ایسا نظام ہے جو فرشتوں کے تابع کام کرتا ہے، اور انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یا سوچتا ہے وہ کسی روحانی نظام کے تابع تحریر میں آ رہا ہے۔ وہ تحریریں بولیں گی قیامت کے دن، اور فرشتوں کی گواہی گویا اس طرح لکھی جاتی ہے۔ یہ مضمون ہے دراصل جو اسی تعلق میں قیامت کے دن اس طرح ظاہر ہوگا کہ ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہ بن کے آئے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء پر، گویا تمام بنی نوع انسان پر گواہ بن کے آئیں گے۔
مقبول سید مقبول احمد صاحب دہلوی، یہ شیعہ مفسر ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ یہ آیت خاص طور پر خاص کر امت جناب محمد مصطفیٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا اصل معنی یہ ہے، جو آیت ہے وَإِذَا كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ ہر امت سے ایک گواہ لایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور جب کہ تجھے ان سب پر بطور گواہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ آیت خاص کر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر قرن میں ان میں سے ایک امام ہوگا جو ان کے اعمال و افعال کی گواہی دے گا، اور جناب محمد مصطفیٰ ہم ائمہ کے اعمال و افعال کی گواہی دیں گے۔ یعنی حضرت امام جعفر اپنے آپ کو چونکہ ائمہ میں شمار کرتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ائمہ کے افعال اور اعمال کی گواہی دیں گے۔ تو شہیدین سے مراد انبیاء نہیں ان کے نزدیک، بلکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سلسلہ ائمہ مراد ہے جو اثنا عشری شیعوں کے مسلمہ تسلیم شدہ امام ہیں۔ احتجاج طبرسی میں جناب امیر المومنین سے ایک حدیث اہل محشر کے حوالے میں مذکور ہے، جس میں یہ بھی ذکر ہے کہ رسول کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے یہ دریافت کیا جائے گا کہ جن رسالتوں کا حامل بنا کر تم کو تمہاری امتوں کی جانب بھیجا گیا تھا وہ تم نے پہنچا دیں یا نہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے پہنچا دیں، پھر امتوں سے دریافت کیا جائے گا، وہ انکار کریں گے کہ کوئی نہیں پہنچائیں، جیسا کہ وہ ایک آیت سے استنباط کرتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف بھیجا گیا اور ان سے بھی پوچھیں گے جو بھیجے گئے۔ اور وہ اس آیت سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہمیں تو کوئی نہیں پہنچائیں، تو رسول کہیں گے نہیں جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں پہنچا دی تھی، اور وہ امتیں جو کچھ کہیں گی اس کی بھی خبر دے دی گئی۔ ما جانا من بشیر ولا نذیر، یہ جو آیت ہے اس کو محل سے اٹھا کر اس ٹکڑے کو غلط معنی پہنا کر یہاں دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ اس کا حوالہ نہیں دیا ہوا، نکالیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ آیت یہ جو اقتباس ہے اس موقع کیا ہے جہاں فرمایا کہ ہم نے نذیر بھیجے، بشیر بھیجے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کوئی کہے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور کوئی نذیر نہیں آیا، حالانکہ سب کے پاس بشیر و نذیر بھیجے گئے ہیں۔ تو اس ذکر کو انہوں نے وہاں اپنے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس وقت اور رسول جناب محمد مصطفیٰ کو اپنا گواہ قرار دیں گے، یعنی بالکل قرآن مضمون کے برعکس بات پھیلائی گئی ہے، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور گواہ سب پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جب رسولوں کا انکار ہو جائے گا تو پھر خدا گویا کہ مخمصے میں پڑ جائے گا کہ اس کی بات مانوں یا اس کی مانوں، تو پھر رسول کہیں گے یہ دیکھیں ان کی بات تو مانیں گے نا اے اللہ، تو اس وقت وہ محمد رسول اللہ کو گواہ کریں گے۔ بس حضرت رسولوں کی تصدیق اور ان کی امتوں کی تکذیب کی گواہی دیں گے، اور امت سے یہ فرمائیں گے بلا قد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، کہ کیوں نہیں تمہارے پاس بشیر بھی آئے اور نذیر بھی آئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر یہاں لانے کا فائدہ یہ ہے کہ امتوں کو یہ جتلانا مقصود ہے کہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اعضاء سے اس بات کی گواہی دلوا دے کہ ان رسولوں نے اپنی رسالت تم تک پہنچا دی ہے، اور وہ الگ مضمون جاری بھی ہے۔ اس کے باوجود پھر وہ رسولوں بیچاروں کو شک پڑ گیا کہ اب ہماری بات کا تو انکار ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دلائی۔ اس لیے خدا نے اپنے رسول سے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ، یہ ہے سارا چکر شہادت کا جو مختلف مفسرین نے اپنے رنگ میں سمجھا اور دنیا کو اس چکر میں ڈالا۔
لیکن جو آگے خطرناک بات آنے والی ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ میر احمد علی صاحب کا حصہ ہے۔ ان کے سوا کوئی دنیا کا مفسر ایسی باتیں نہیں لکھ سکتا جو میر احمد علی صاحب نے درج فرمائی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں سدی کی بات بیان کر دوں۔ امام راضی تفسیر کبیر جلد 10 105 میں فرماتے ہیں کہ سدی کہتے ہیں کہ امت محمدیہ رسول اللہ کے پیغام پہنچانے کی گواہی دے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس امت نے آپ کی تصدیق کی ہے۔ اسی لیے فرمایا جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ یہ اور مضمون ہے، وہ بالکل اور مضمون ہے۔ یہ مضمون ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر کیسے شہید ہوں گے، اس امت پر جو خود آگے شہید ہے، اور وہاں باقی امتوں پر اور انبیاء پر شہادت کا ذکر ہے، اس لیے ان دو آیتوں کو خام خواہ خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ نکلے آیت یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ یہ ہے وہ کہ اے اہل کتاب، دیکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں کہ اب باوجود اس کے کہ کچھ عرصہ رسالت کا انقطاع رہا، اب یہ رسول محمد رسول اللہ تم میں آ گئے ہیں، ایسا نہ ہو مبادہ کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ تو یہ اس آیت کے مضمون کو توڑ مروڑ کر یہ بنا لیا گیا کہ قیامت کے دن چونکہ سارے انکار کر دیں گے، اللہ پوچھے گا رسول آئے تھے کیا ہوا، سارے جھوٹ بول دیں گے وہاں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، پہلی دفعہ بات سن رہا کہ رسول بھی کوئی ہوتے ہیں دنیا میں۔ تب خدا تعالیٰ نبیوں کو دیکھے گا کہ نبی تو جھوٹ لائے گئے سارے، وہ یوں ہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے، پھر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے کہ اب کچھ گواہی دو، کچھ بتاؤ ہمارا حال، ہم تو جھوٹے ہو گئے۔ یہ کتنا غلط اور ظالمانہ مضمون ہے جو اس انتہائی عارفانہ کلام کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ علامہ الفیض کاشانی، جن کا ذکر ابھی گزر چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصول کافی میں درج ہے کہ حضرت امام جعفر صادق صاحب علیہ السلام کہتے ہیں یہ آیت امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہے، یہ وہی ہے ذکر جو پہلے گزر چکا ہے۔ وہ جینا بیکھا علی ہؤلاء شہیدہ کی ایک عجیب و غریب تفسیر یہ کر دی گئی ہے کہ اس سے مراد محض کفار مکہ ہیں، خاص طور پر وہ جینا بیکھم علی ہؤلاء شہیدہ، یہ ساری دنیا کی گمراہی اور امت محمدیہ کی عمومی نگرانی کا ذکر ہے، اور وہاں اس کو خاص کر دیا اس کے ساتھ۔ اور بات کہتے ہیں اور بھی مخصوص ہے، قریش سے تعلق رکھنے والے کفار مراد ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اب چلیں جی، اب شروع ہو گیا سلسلہ میر احمد علی صاحب کا۔ یہ ہے اصل جو، اب ذرا اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری، مطلب میر صاحب کی باری آ گئی ہے۔ اب فرماتے ہیں اے پراپر اینڈ انٹیلیجنٹ اسٹڈی آف دس ورس guides the reader to a very important factor of knowledge about the personality of the Holy Prophet۔ کہتا ہے ایک انٹیلیجنٹ اسٹڈی، اب انٹیلیجنٹ اسٹڈی کا حال آگے آئے گا کیا ہے، اس سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر ایک ایسی روشنی پڑتی ہے
جو بنیادی اور مرکزی کردار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اس سے کھلتی ہے. The word shaheed means a witness. When shaheed is followed by Allah, it means a raqib or muhaimin, meaning a close watcher, a careful observer, and a witness in the pure and most perfect sense, as used in verse 2, 144. The address in the verse is to the Holy Prophet. مطلب یہ ہے کہ جب اس آیت کریمہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تمام انبیاء پر قرار دیا گیا ہے، یہاں ایک مرکزی قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پر ایک ایسی روشنی پڑتی ہے جو آپ کے امتیاز کو گویا ظاہر کرتی ہے، اور اس پرسنالٹی کا مرکزی کردار ہے رقیب اور محیمن. اور رقیب اور محیمن ہو نہیں سکتا اگر ہمہ وقت حاضر نہ ہو. بس یہ پرسنالٹی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس انسان کے اعمال کے نگران ہیں جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا، اور اس طرح نگران ہے جیسے کوئی شخص کسی کو کھڑا سامنے دیکھ رہا ہو. یہ ترجمہ انہوں نے کیا اس سے. The question arises, can anyone who was not present on any event bear witness over the situation? سیدھا سوال اٹھتا ہے کہ کوئی شخص جو موجود ہی نہ ہو وہ اس کی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ The verse says that a witness will be called of every people, of every age, and the Holy Prophet would be called to bear witness over all those witnesses. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر زمانے میں زندہ باشعور تھے اور ہر زمانے میں حاضر ناظر تھے، نہ کہ صرف اس زمانے میں. انبیاء کے ایک اوپر گواہ بننے کا مطلب اس کے سوا بن ہی نہیں سکتا ان کے نزدیک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح عدلی ابدی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہے. اور اس سے جو آگے استنباط کرتے ہیں وہ بھی حیرت انگیز ہے، وہ میں آگے جاؤں گا اس کی طرف. The verse says that a witness will be called of every people of every age, and the Holy Prophet would be called to bear witness over all those witnesses. This statement of the Holy Quran clearly indicates that the Holy Prophet was essentially present with every Prophet. لازماً ہر خدا کے نبی، ہر رسول کے ساتھ کسی زمانے میں کسی ملک میں ہوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہا کرتے تھے. In every part of the earth and in all times, and according to 2:143, he remains similarly present with every holy imam until the day of judgment to bear witness over them all. اسی آیت سے مزید استنباط یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ میں سے ہر ایک کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت موجود رہتے ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے. استنباط کس آیت سے ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ اس لیے ہے کہ ہم نے تمہیں اے امت محمدیہ امت وسطی بنایا ہے تاکہ تم تمام بنی نوع انسان پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے. اگر رسول کی گواہی کا مضمون یہ ہے تو امت محمدیہ کی گواہی کا بھی وہی مضمون ہوگا. اس لیے امت محمدیہ کا ہر فرد ہمہ وقت ہر اس انسان کے ساتھ موجود ہے جس پر وہ گواہ بنتا ہے، اور پھر ہر زمانے کے ہر انسان کے ساتھ. تو اتنا ظالمانہ تضاد ان کے استدلال میں پایا جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ معمولی سے شعور رکھنے والا انسان اس بات کو نظر انداز کیسے کر گیا کہ ان کے استدلال کے توڑ اسی آیت کریمہ میں موجود ہے. اگر امت محمدیہ کا ہر فرد پہلے شہید ہے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شہید ہے، تو دو استنباط لازماً نکلتے ہیں اس کے کہ ہر امت محمدیہ کا فرد تمام بنی نوع انسان کے ساتھ ہمہ وقت موجود رہتا ہے اور ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی نگرانی کر رہا ہے، اور
کوئی فرد بشر بھی انسانوں میں سے اس سے بچا ہوا نہیں، تب وہ گواہ بنے گا۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم پھر ائمہ کے ساتھ کیوں رہیں گے؟ پھر اگر شہداء علی الناس ہیں، اگر امت محمدیہ پر ہے، تو ہر فرد بشر جو محمد رسول اللہ کی امت کا حصہ ہے، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی رہتے ہیں گواہی دینے کے لیے۔ یہ مضمون بن گیا۔ اس لیے آیت وہ کوٹ کر گیا ہے جس نے ان کے دعوے کا کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیا، کلیت الف سے یہ تک اس کو جھٹلا دیا ہے۔ لیکن آگے ابھی چلتے ہیں، آگے تماشے تو آنے والے ہیں، ڈاکٹر صاحب یوں ابھی نہ سرے لائیں اصل تو آگے آنے والی باتیں ہیں۔ ہاں، اٹ از اے سیریس میٹر۔ آپ ہنستے کیوں ہیں خام خواہ؟ فار این انٹیلیجنس اسٹڈی، اس لیے انٹیلیجنس اسٹڈی کا دعویٰ ہے تو پھر سنجیدگی اختیار کریں۔ Of the personality of the Holy Prophet, that when the word of God so strongly establishes the spiritual or the essential existence of his presence during all times and in all places. یہ جو استدلال میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہر امت محمدیہ کے فرد بشر کے اوپر بن بین اسی طرح اطلاق ہوگا۔ Wherever the heavenly messengers or the divinely commissioned guides played their respective roles in guiding the human race towards the right thinking and the proper or the correct walk of the practical life on earth, could such a divinely selected being be so ignorant not even to recognize the messenger angel Jibreel? یہ ہے اصل جہاں بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ادھر تم سوچ سکتے ہو کہ وہ شخص جو ہمہ وقت گزرے زمانوں میں بھی اور آئندہ زمانوں میں بھی ہر فرد بشر کے اوپر نگران اس کے ساتھ رہتا ہے، پچھلے بزرگوں اور آئندہ بزرگ سب اس میں داخل ہیں، ایک لمحہ بھی اس کی نگاہ سے کوئی انسان اوجھل نہیں ہے، وہ شخص کیا تم سوچ سکتے ہو کہ جبریل کو نہ پہچان سکے؟ When he first appeared to him to give the signal to him to start his mission of his ministry openly, جب وہ پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اب تم کھلم کھلا اپنی منسٹری کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دو۔ اب لفظ کھلم کھلا یہ اس وجہ سے بیان کیا، انہوں نے داخل کیا ہے کہ ان کے نزدیک اگر وہ رسول پہلے سے ہی تھے اور زندہ تھے اور موجود تھے تو ان کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہیں رسول بنایا جا رہا ہے؟ پہلے مخفی حالت میں تھے، پہلے کہا تھا کہ چپ چاپ تم اپنی رسالت جاری رکھ رہے تھے، اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اب کھلم کھلا باہر آ جاؤ۔ یہ مضمون تھا جو جبرائیل نے بیان کیا تھا۔ In view of the disclosure of the essential or the spiritual aspect of the personality of the Holy Prophet declared by the Holy Quran, would not all the cock and bull stories about the conduct of the Holy Prophet at the first sight of Jibreel be nothing but a blasphemous fabrication? Cock and bull stories. یہ کانوینٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں اس لیے ان کو کاک اینڈ بل بہت یاد ہے۔ وہ جو حدیث جو بہت ہی عظمت رکھتی ہے اور قرآن کریم کے ایک مضمون اقرأ باسم ربک الذی خلق سے تعلق رکھتی ہے، پہلی وحی کیسے نازل ہوئی، اس کا اس حد تک مذاق اڑا رہے ہیں اور تضحیق کر رہے ہیں اس کی، کہتے ہیں یہ کاک اینڈ بل سٹوری ہے کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا اقرأ باسم ربک الذی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ سب اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، کیونکہ اس کے خلاف قرآن کریم کی آیت واضح گواہ کھڑی ہے، وہ آیت جس کا استنباط ہی بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہے، اور دوسری تمام آیات اس کے منافی استدلال اس کے منافی گواہی دے رہی ہیں۔ آگے چل کے فرماتے ہیں to establish and to declare the falsehood in the story of the Holy Prophet getting terrified at the sight of the messenger angel and is returning home frightened and being consoled by his wife Lady Khadija, and is being informed by Waraqah bin Nawfal that he was the apostle of God. There is the saying of the Holy Prophet
کہتے ہیں ان سب باتوں کو، اس نہایت لغو بیہودہ جن بھوتوں کی کہانی کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول گواہ کھڑا ہے. فرماتے ہیں کنت نبیم و بین مائے و تین ہے، اصل میں ما و تین لکھا ہوا ہے. کنت نبین و آدم کا لفظ چھوٹ گیا یہاں، اصل ہے آدم ہوں. حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اپنی تخلیق کی مٹی میں جس سے وہ گوندا گیا کروٹیں بدلے رہا تھا اس میں، یعنی ابھی وہ بنا نہیں تھا. I was a prophet when Adam was still in water and clay. یہ ترجمہ کرتے ہیں. I existed as the apostle of God even before Adam was yet to be created. تو اگر اس کا لٹرل ترجمہ وہ کریں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابنائے آدم کی فہرست سے باہر نکل جائیں گے. جو لٹرل ترجمہ یہ کرتے ہیں اس کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ بھی قرآن کی گواہی غلط ثابت ہو جائے گی کہ قل انما انا بشر مثلکم، اور پھر تمہیں میں سے میں تم جیسا رسول بن کے آیا. رسول منہم، عربوں کے ساتھ اور ان کے جو امی لوگ تھے ان میں سے، یہ ساری آیات قرآنیاں باطل ہو جائیں گی اور جھوٹی اور بے معنی اور لغو، جن کی کوئی بھی جگہ قرآن میں باقی نہیں رہتی. اس حدیث پر استنباط کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابنائے آدم کی فہرست سے باہر نکال دیا. یہ کیوں ہے ان کے لیے ضروری؟ اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ائمہ کو حاضر ناظر دکھانا چاہتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی حاضر ناظر دکھانا چاہتے ہیں، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ثابت نہ کر لیں آگے وہ ثابت نہیں ہوں گے. پھر فرماتے ہیں the essential existence of the Holy Prophet with all apostles and in all times has been referred to in verse 2, 144, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور آیت وہ دے دی جو ان کے مضمون کا کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیتی. ہم نے اسی طرح اے امت محمدیہ تمہیں کھڑا کیا تاکہ تم امت وسطاً کے طور پر سارے بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ. تو وہی ہمیشگی کا مضمون یہاں بھی آ جائے گا، وہی ازلی ابدی ہونے کا مضمون یہاں بھی آ جائے گا. پھر کہتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ میں بھی کہتے ہیں میرے ہی استنباط کی تصدیق ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے کہ جس دن ہم ہر امت سے ایک شہید کو کھڑا کریں گے، ایک گواہ لینے والے کو، من انفسہم، جو خود انہی میں سے ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے نہیں ہیں تو پھر انہی میں سے وہ کیسے گواہی دیں گے جب باقی سب گواہ دینے والے انہی میں سے تھے. تو ایک ایک لفظ آیات قرآنی کا اس دعوے کو کلیتاً جھٹلا رہا ہے اور اس کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتا. وہ جو اپنے تائید میں حدیثیں دیتے ہیں یا قرآن کریم کی آیات دیتے ہیں وہ سراسر اس مضمون کے منافی ہیں. پھر فرماتے ہیں دس ورس جو اب انہوں نے کوٹ کی ہے نحل کی، دس verse makes obvious the unique spiritual existence of the Holy Prophet from the very beginning of the world to its end. اس زمین کے شروع ہونے سے پہلے جب یہ زمین بنائی گئی تھی، یہ وہی عقیدہ ہے جو ہندوؤں کا اپنے رشیوں کے متعلق ہے. اور معلوم ہوتا ہے وہاں ہندو بہت ہوتے تھے تو ان سے مل جل کر انہوں نے ان کی باتیں سنی، ان سے بڑا متاثر ہوئے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک فرضی ہندو رشی کے طور پر پیش کرنے کا شوق ہے. وہ بھی کہتے ہیں ابتدائی آفرینش سے
ہمارے رشی موجود تھے. وہ کہتے ہیں پہلے رشی بنائے گئے ہیں پھر دوسری مخلوق بنی ہے. اور اسی لیے حضرت میر صاحب کو یہ سوجا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی ہندو تصور کے مطابق ایک ایسا نبی بنا کر پیش کریں جو زمین بننے سے پہلے بنا دیا گیا تھا اور باقی زمین اور اس پہ تخلیق سب بعد میں وجود میں آئے ہیں. کہتے ہیں آبویس ہے یہ بات. کیوں ڈاکٹر صاحب آبویس ہے؟ This verse makes obvious the unique spiritual existence of the Holy Prophet from the very beginning of the world to its end. Evidence could be acceptably taken only when the individual giving the evidence has witnessed the object under question. بس وہی جھگڑا سارا. جب تک کوئی گواہ آنکھوں نہ دیکھ لے وہ گواہ بن ہی نہیں سکتا. اور شہادت کے وہ دوسرے سارے معنی جو عربی میں مسلم، علماء کو مسلم یعنی نگران کے جو اول معنی ہیں ان کا ذکر تک نہیں کرتے. صرف ایک بات کو پکڑ بیٹھے ہیں کہ گواہ کیسے ہوگا جب دیکھا نہیں تھا. The witness to give evidence about a people would naturally be the apostle who ministered to them the truth, and the one to be a witness over all such witnesses could be only he who must have been present during the ministry of all these witnesses and had witnessed their services and the response from the people. That's what the Holy Prophet said about himself. وہ آگے وہی حدیث کوٹ کرتے ہیں. It could easily be imagined, بھی لفظ چھٹا ہوا ہے. It could easily be imagined how false are the imaginations about the personality of the Holy Prophet when it is said that when the messenger was an angel and what he was an angel and what he conveyed was the message from the Lord and got frightened. He got frightened ہوگا. He got frightened to the extent to begin trembling. The worst of it is that the consolation to the Prince of Prophets, whose spiritual existence is proved beyond all doubts, comes from a lady and from the one Warqa bin Nawfal. کہتے کتنی ڈسگریسفل بات یہ ہے کہ وہ پروفٹ جو ہمیشہ سے تھا وہ جب اس کے متعلق کہا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا روب سے، وہی کے روب سے، اور پھر اس کو تسلی بھی دی تو ایک عورت نے دی. اور یہاں پہنچ کے حضرت خدیجہ کا وہ سارا احترام جو شیعوں کے اندر رس بس گیا ہے وہ بھی ایک طرف اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی شریک ہیں. آگے چلیے پھر البقرہ کی اسی تعلق میں ورس 42 کے بعد البقرہ کو حوالہ بھی 144 کا بھی دے چکے ہیں. وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. These witnesses upon the people must essentially be perfect. Can the Muslims in general play this role? It will be said no. اب اگر وٹنس پرفیکٹ کا مضمون انہوں نے نکالا ہے تو اس آیت کو کہاں، حصے کو کہاں لے جائیں گے؟ اسی طرح تمہیں بھی ہم نے تمام بنی نوع انسان پر گواہ بنا کے کھڑا کر دیا. ایسا خلط ملط ہے دماغ میں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور یہ انٹیلیجنس اسٹڈی کرا رہی ہے. اللہ معافی دے جو ان کی ان انٹیلیجنس اسٹڈیز ہیں ان کے شر سے جو مستطیل نظر آ رہا ہے مجھے، ہر طرف اڑتا پھرتا ہے، اس سے اللہ بچائے ہمیں. یعنی ایسی اصحاب شکن تفسیر میں نے ساری زندگی میں کبھی نہیں پڑھی. ویری تو ان کے سامنے طفل مکتب ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں only a few will be said no. ہر انسان کہاں یہ طاقت ہے. Only a few who by nature must be pure and themselves perfect in all aspects of their lives. Such ones can be no other in Islam than the holy
اہل بیت. اب آگے اس طرح جو بات اثر ثابت کر رہی تھی. کہتے ہیں یہ جو قرآن شریف میں فرما دیا کہ امت وسطاً بنایا ہے تمہیں اور سب پر گواہ، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ سوال اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا غیر معصوم ناقص انسان دوسرے پر گواہ بن سکتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ساری امت گویا کہ ناقص ہے، پھر خدا نے یہ بات کیا کہہ دی؟ اس لیے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس مضمون کا اطلاق صرف اہل بیت پر ہوتا ہے اور کسی پر نہیں ہوتا. About whose personal purity God has declared in verse that and that. اچھا، اس پر میں تفصیلی بحث پہلے کر چکا ہوں. اب اہل بیت جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ اس دردناک میدان کربلا میں کیوں ان صفات سے عاری رہے؟ کیوں ان کو کل کی خبر نہیں تھی اور جو اجل تھا اس کی خبر نہیں تھی؟ وہ ساری عزا کی مجالس جن میں یہ بیان ہوتے ہیں، کبھی ایک بھی اگر میر صاحب نے اٹینڈ کی ہو تو وہ یہ اس بات پر گواہ خود بن جاتے کہ جو اہل بیت کا نقشہ ہماری مجالس عزا میں کھینچا جا رہا ہے وہ عالم الغیب نہیں تھے، اور نہ وہ خدا تعالیٰ کی طرح حاضر ناظر ہر چیز پر. لیکن یہ بات کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں. A similar announcement has been made by God in the Holy Quran, which it is said, a witness from each ummah, the people are the following, will be called to bear witness upon truth and the conduct of the people. And the Holy Prophet Muhammad will be called to bear witness upon all the witnesses. The Holy Imam Zainul Abidin is reported to have said, Nahnu shahidan shuhada Allah, we are the witnesses of God. The same is reported of Amir al-Mu'minin Ali ibn Talib. تو ساری بحث کا تان اس بات پہ ٹوٹی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہ ہیں تو ہمیشہ کے ہیں، اس کے سوا گواہی ممکن نہیں. آپ کی امت میں ہر فرد بشر ناقص اور کمزور ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسطہ بنایا ہے بالکل بے معنی بات ہے، سوائے اس کے کہ یہ معنی کیے جائیں کہ صرف اہل بیت مراد ہیں، اور وہ معصوم ائمہ اہل بیت کی نسل میں سے وہ معصوم ائمہ جو شیعہ ائمہ ہیں وہ ہمہ وقت حاضر ہیں اور نگران ہیں. تو اس پہلو سے وہ سارے شیعہ ائمہ اس زمانے میں ہی حاضر نہ ہوئے بلکہ ہر زمانے میں حاضر ہو گئے، اور یہ سلسلہ ہے جو بنی نوع انسان کی نسل سے تعلق ہی نہیں رکھتا. یہ کوئی غیب کی نسل تھی جو خدا تعالیٰ نے ابتدائی آفرینش میں اتاری تھی. یہ جو انتہائی لغویات کا مرقع انہوں نے پیش فرمایا ہے، ان کے نزدیک دس از واٹ از کالڈ انٹیلیجنس اسٹڈی. اس لیے ڈاکٹر صاحب انٹیلیجنس اسٹڈی سے توبہ کر لیں، کبھی قریب نہ پھٹکے انٹیلیجنس اسٹڈی کے. اصحاب شکن ہے نا، اتنا اصحاب شکن تھی کہ لگتا تھا بھنا گئے ہیں اصحاب میں. ایک روزہ اوپر سے یہ سوچے ذرا کیا حال ہوتا ہے انسان کا. سورہ النساء کی آیت 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لا تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس دن جنہوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے، ان کے دل میں یہ بہت شدت سے خواہش اٹھے گی. یودو کا مطلب ہے محبت کریں گے اس بات سے. الذین کفروا وعصوا الرسول، اور رسول خدا کا انکار اور رسول کی نافرمانی کی. لا تسوی بہم الارض، کاش زمین ان پر برابر ہو جاتی. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور کوئی بات بھی وہ اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے. تو جب خدا ایسا ہے کہ ہر بات پر گواہ اور نگران خود ہے، تو گواہی کے دوسروں کی گواہی کے یہ معنی
کہ ان کی گواہی کے بغیر خدا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، یہ بالکل لغو اور بے معنی ثابت ہو گیا۔ اس کی ایک تفصیل یہ ہے، ودہ یودہ ودم مودتاً احبہ، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا محبت کے معنی ہوتے ہیں ود کے معنی، الودود بہت محبت کرنے والا، اود ودن وودن، اود ودن وودن، میں اگر کوئی کہنا باب فعل بنے اودو تو اس کا مطلب لسان العرب میں ہے یہ کہ ہے کہ میں تمنا کرتا ہوں میری یہ خواہش ہے۔ مفردات میں المفردات میں یودو الود محبت الشیء و تمنی کون ہی، کسی چیز کی محبت اور اس کے حصول کی خواہش کو ود کہا جاتا ہے۔ الود ایک بت کا نام بھی ہے الود، میں حیران تھا یہ صنم کیسے کہہ گئے ہیں، کہتے ہیں سمیہ بذالکا، ایک ایسا بت بھی ہے جس کا نام ودم ولا سوا جو قرآن کریم میں آتا ہے نا، وہاں لفظ ود استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کا مطلب امام راغب کے نزدیک غلط نہ سمجھ لینا، وہ محبت کے معنوں سے تعلق نہیں رکھتا، وہ محض ایک بت کا نام ہے۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو ود کا نام اس لیے دیا گیا ہو کہ ان کے اعتقادات کے مطابق خدا اور بندوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا یہ جو فرضی بت خدا ہے الود، یہ ذریعہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں لفظ ود کے ساتھ وطد بھی تعلق رکھتا ہے۔ وطد کیل یا میخ کو کہتے ہیں، جو خوب ٹھونک دی جائے تو ایک چیز دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ پیوستہ ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں دراصل وطد کا لفظ ود ہی کے معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک چیز کو دوسری سے بڑی مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے میخ، تو محبت بھی ایک انسان کو دوسرے کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے۔ پس امام راغب فرماتے ہیں کہ مودت ہمیشہ کی وابستگی کے معنی رکھتی ہے، یعنی عارضی تعلق کو محبت نہیں کہتے، اس کو محبت کہتے ہیں جو آئے تو پھر کبھی نہ چھوڑے اور ہمیشہ کے لیے انسانی وجود کو کسی اور وجود سے باندھ دے۔ تو سواہ بہی و سوا بینہما عدلا، تصوت بہی بہ الارض کا جو آیت میں ذکر ہے اس کی تشریح ہے۔ اس کا معنی ہے الا تسوین حلق فیہا والباء بمعنی الا اوما، اے تصوت علیہم علیہ اوماہو۔ اصل میں وہ کہتے ہیں مراد اقرب موارد میں اس سے مراد ہے ہلاک کیوں نہ ہو گیا، کیونکہ جس کے اوپر زمین اکٹھی ہو جائے اور اس کو اپنے اندر سمیٹ لے، وہ ہلاکت کی ایک آخری علامت ہوتی ہے، قطعی گواہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جہاں تک بہ الارض کا لفظ ہے تو تصوت بہی، کہتے ہیں بعض دفعہ یہ بے الا کا معنی بھی دیتی ہے اور ما کا معنی بھی دیتی ہے۔ فالب کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ وہ مٹی کی طرح ہو جاتے ہیں اور زمین ان پر برابر ہو جاتی ہے، یعنی ان معنوں میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تصوت بہ الارض کہ وہ مٹی ہو چکا ہوتا، خاک ہو جاتا۔ کن تو ترابا جو قرآن کریم نے فرمایا ہے، یہ وہی مضمون ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ الذین کفروا سے مراد حضرت علی کا حق غصب کرنے والے ہیں، یہ شیخ ابو الحسن القمی کی تفسیر ہے۔ یہاں یومئذ یود الذین کفروا، وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا، روز حساب، اس دن
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ چاہیں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے زمین غرق ہو چکے ہوتے، زمین ہمارے اوپر برابر ہو چکی ہوتی، ہم مٹی ہو چکے ہوتے۔ کہتے ہیں یہاں مراد وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کر لیا۔ اب تمام وہ صحابہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چوتھی خلافت تک زندہ رہے ہیں، وہ سارے اس آیت کے تابع آ گئے ہیں، کیونکہ ان سب نے اپنی اجتماعی حیثیت سے حق غصب کیا۔ کہ کہاں ہے پاکستان کے ملا، ان کے کردار کا دوگلاپن اور واضح حق ناشناسی اور واضح ظلم ان تفاصیر سے اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو پڑھتے ہیں اور کہیں بھی مطالبہ نہیں کرتے کہ یہ کتابیں ضبط ہوں، کہیں مطالبہ نہیں کرتے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہتک کے الزام میں سب کو پاکستان کے چوکوں میں پھانسی دلوا دینی چاہیے، اور جب تک یہ کتابیں جلا نہیں دی جائیں، بھسم نہ کر دی جائیں، اس وقت تک ہم اپنی تحریک کو بند نہیں کریں گے۔ وہاں خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں نہایت ہی اعلیٰ مطالب قرآن کریم کے بیان ہوئے ہیں تفسیر صغیر میں، وہاں ان کو آگ لگ جاتی ہے کہ یہ تفسیر کیوں دنیا کو دکھائی جا رہی ہے، اس سے تو قرآن کی عظمت ظاہر ہوگی، اس سے تو خدا کے کلام کا جلال ظاہر ہوگا۔ بس یہ ان کی حقیقتیں ہیں، جو بنیادی حقیقتیں جو ان تفسیروں کو پڑھنے سے کھل جاتی ہیں ہر غور کرنے والے انسان پر، کہ ان کو اللہ اور رسول سے ایک ذرہ بھی محبت نہیں ہے۔ ود جو ہے وہ صرف اپنے نفس سے ہے، اور اس نفس کی محبت کے مقابل پر کوئی چیز نہیں ٹھہرتی جہاں ان کی سرداری کو خطرہ درپیش ہے، اور وہ سوائے جماعت احمدیہ کی سیادت کی اور کسی چیز سے ان کو خطرہ نہیں۔ وہاں آگ بگولا ہو جاتے ہیں، وہاں نیک باتوں کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیتے ہیں، وہاں ہر اچھی سے اچھی بات کڑوی لگتی ہے۔ جہاں ایک الگ سرداری مقرر ہو چکی، مسلم ہو گئی دنیا پر، اور وہ براہ راست ان کے لیے خطرے کا موجود نہیں بنتی، وہاں ان کو کوئی بھی پرواہ نہیں۔ ہاں جب شیعہ نے پاکستان میں کچھ پھیلنا شروع کیا اور بہت سی زمینیں ان سے چھیننے لگا، خاص طور پر جھنگ کے ضلع میں، کیونکہ شیعہ سردار تھے اور مسلمان مزارع سنی تھے، اور رفتہ رفتہ ان پر شیعہ رنگ غالب آنے لگا، تو پھر اپنی زمین کی حفاظت کے لیے ٹیریٹوریل جو ڈیفنس کا کانسیپٹ ہے، یعنی زمین کی ہم حفاظت کریں گے، انہوں نے عوام الناس کو اپنی زمین بنا رکھا ہے۔ تو جب وہ خطرہ ہوا، دیکھیں شیعوں کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن صرف اس حد تک اٹھے ہیں کہ ان کا پھیلاؤ روک دیا جائے۔ اور جہاں تک کتابوں کے ضبط ہونے اور ان کے غیر مسلم قرار دینے کی مہم ہے، وہ اس طرف آتے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ہم نے یہ کھلم کھلا کیا، بعض لوگوں نے شروع کر دیا یہ کہنا، مگر اکثر یہ ڈرتے ہیں کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ہم نے جو احمدیوں کو قرار دیا وہ بھی غلط تھا، اور کہاں تک پھر قرار دیتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ان کے سارے فیصلے وہ ہیں سیاسی فیصلے ہیں، خود غرضانہ فیصلے ہیں، ان کا دین اور محمد رسول اللہ کی محبت کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں وہ اس وقت وہ خواہش کریں گے، یہ مفسر لکھ رہے ہیں کہ کاش زمین انہیں ہڑپ کر لیتی، انہیں نگل جاتی۔ وہ یہ خواہش کریں گے کاش انہوں نے رسول اللہ کے حضرت علی کے بارے میں فرمان کو چھپایا نہ ہوتا۔ کفر رسول کے معنی ہیں رسول اللہ کے حضرت علی کے فرمان کو چھپایا نہ ہوتا۔ یہ نہیں، یہ اس کا ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس کا ترجمہ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ وہ اس کو لو تسوی بہم الارض کے ساتھ مسلسل پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پڑھا ہی نہیں جا سکتا، گرامر کے لحاظ سے اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے، مگر وہ یہ ترجمہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ لگاتے ہوئے کہتے ہیں وہ حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش ہم مر کے مٹی ہو چکے ہوتے، ہمیں زمین نگل جاتی،
اور ہم نے اللہ کے رسول کے علی کی شہادت کو چھپایا نہ ہوتا. یعنی یہ شہادت ہے جس کا ان کو پتہ ہے کہ وہ سچا تھا اور اس کے باوجود اور وارث تھا بلا فصل. یہ شہادت انہوں نے چھپا لی ہے. ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ یہاں واو حالیہ ہے، یعنی انہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی. کفروا وعصوا الرسول، یود الذین کفروا وعصوا الرسول، کفار چاہیں گے جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تھے، وہ یہ چاہیں گے. یعنی کفر سے مراد عمومی کفر نہیں، بلکہ اس حالت میں کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تھے وہ یہ چاہیں گے. امام ابو الفداء اس بارے میں فرماتے ہیں اسعید بن جبیر کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے کہا قرآن کی چند آیات میں باہم اختلاف دکھائی دیتا ہے. فرمایا قرآن میں کوئی چیز مشتبہ ہے تو پیش تو کرو. کہنے لگا مشتبہ نہیں بلکہ اختلاف ہے. متشابہات کا مضمون الگ ہے، اختلاف میں تو کنٹراڈکشن ہے. پوچھا کہ وہ اختلاف پیش کرو. اس نے کہا کہ میں اللہ کے یہ فرمان سنتا ہوں ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین. دوسری طرف ولا یکتمون اللہ حدیثہ ہے کہ انہوں نے چھپایا تھا. ابن عباس نے فرمایا جہاں تک اس قول کا تعلق ہے ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، جب قیامت کے روز وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ صرف اہل اسلام کی گناہ بخشتا ہے اور شرک کے علاوہ سارے گناہ بخش دیتا ہے، تو مشرکین اپنے مشرک ہونے کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اپنے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. یہ اس امید پر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخش دے گا. تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ان کے ہاتھ پاؤں کے اعمال کی گواہی دینے لگیں گے. اس حالت کے بارے میں فرمایا یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، کہ وہ اس وقت یہ خواہش کا اظہار کریں گے کاش اس سے پہلے ہم مٹی ہو چکے ہوتے اور زمین ہم پر برابر ہو جاتی. اور وہ اس جھوٹ کے باوجود اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکیں گے. بس اس طرح انہوں نے ان آیات کا بظاہر تضاد دور کیا ہے. یہ جو آیت ہے اس کے متعلق تفصیلی بحث اس وقت نہیں ہو سکتی. یہ وہ جو ہے نا ثم لم تکن فتنتہم والی، یہ مجھے یاد کرانا، اس کا سیاق و سباق دیکھ کر تو پھر میں اس مضمون کی طرف اگر درس میں وقت ملا تو واپس آؤں گا. بعض نے یہ صورتیں پیش کی ہیں لو تسوی بہم الارض، ان کی اس حسرت کی طرف اشارہ کرنے والا ایک فقرہ ہے کہ وہ جو دوبارہ زندہ کر دیے گئے اور پیش ہوئے خدا کے حضور، کاش اسی حالت کی طرف واپس لوٹ جائیں اور جو قبریں کھولی گئیں اور جن سے وہ نکلے
وہ پھر انہی میں دفن ہو جائیں، ایک یہ بھی تشریف کی گئی ہے۔ ہماری تفاسیر میں بھی یہ ذکر موجود ہے کہ یہ جو ان کا فکرہ ہے، یہ اس لیے بھی، یہ ان معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ان کو اپنے خلاف بہت بری لگے، بہت تکلیف دے، اور وہ کہیں کاش ہم اس گواہی سے پہلے مر جاتے ہیں۔ یہ سارا جو سلسلہ گواہی کے تصور کا چل پڑا ہے، میرے نزدیک یہ ان معنوں میں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل واضح بات ہے، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ جس دن انبیاء بھی گواہی دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، وہ گواہی سوائے اس کے کوئی ممکن نہیں ہے کہ سارے انبیاء خدا کے حضور عرض کریں کہ ہم نے پیغام کو اپنی امتوں کو کھول کر بیان پہنچا دیا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ان سب کے حق میں ان معنوں میں ہے کہ قرآن کریم پہلے ہی وہ گواہیاں دے چکا ہے اور تمام دنیا کے رسولوں کی توثیق فرما چکا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ سے بھی اس الزام کی بریت کر چکا ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے پیغام کو مروڑا اور غلط پیغام دے دیا۔ بس قرآن کی یہ جو بکثرت گواہی پہلے سے موجود ہے، یہ وہ گواہی ہے جو ان تمام انبیاء کی بریت کر رہی ہے، اور اسی گواہی کا دہرانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کی سچائی کی شہادت، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع اس دنیا میں دے دی، اور سوائے اس کے کوئی رسول نہیں ہے جس نے ایسا کیا ہو۔ اس لیے بہت ہی عظیم مقام محمدی ہے جس کا یہاں اظہار ہو رہا ہے، اور مفسرین اس مضمون کو چھوڑ کر دوسرے نسبتاً ادنیٰ مضامین کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی ہیں دنیا میں جنہوں نے ہر گزرے ہوئے رسول کی خواہ وہ کسی زمانے میں کہیں پیدا ہو گواہی دی ہو، اور ان کی ایسی سچائی کی گواہی دی ہو جس کے لیے آپ کا وہاں ہونا ضروری نہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کافی ہے کہ کیا تو اس وقت وہاں تھا جب موسیٰ کے ساتھ یہ ہو رہا تھا؟ تو نہیں تھا، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ یہ ہوا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اللہ کی شہادت کے تابع ہے، اور اللہ کی شہادت سے زیادہ پختہ شہادت اور ہو کیا سکتی ہے؟ بس یہ معنی ہیں شہادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے تمام انبیاء کی امتوں یا ان کی کتب کی اور ان کی اپنی سچائی کی تصدیق فرما دی، اور ان معنوں میں آپ خاتم النبیین ٹھہرے۔ ایک بھی امت جو خدا تعالیٰ کی کسی نبی کی طرف سے جاری ہوئی وہ آپ کی اس گواہی سے باہر نہیں رہی، اپنی تصدیق کے ساتھ شرط کر دی کہ تم میری تصدیق میں جو گواہی دو گے مشروط ہے اس بات پر کہ میرے ساتھ تمام دنیا کے انبیاء کے حق میں گواہی دو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اس پہلو سے گواہ بنتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ اور پہلوں کے گواہ، اس کا قرآن کریم میں صاف ذکر موجود ہے۔ وآمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ گواہی میر صاحب بتائیں کہ کیا ان معنوں میں ہے کہ ہر امت کا فرد ہر جگہ دنیا بھر میں جہاں جہاں رسول پیدا ہوا تھا اس کی سچائی پر اس طرح گواہ تھا کہ دیکھ رہا تھا کہ خدا کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ نہیں اس کے اوپر؟
کیسا لغو تصور ہے، اور قرآن کریم کسی لغو تصور کو اپنی طرف منسوب ہونے کی اجازت دیتا ہی نہیں۔ بس یہ گواہی ہے، ان کی گواہی کیوں بنی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے گواہی دی، وہ ایک سچا گواہ ہے، اور محمد رسول اللہ کی گواہی کی سچائی اللہ کی گواہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں آپ کو بتایا کہ یہ سارے سچے ہیں، تو آپ نے یہ گواہی دی، تو کسی اور موجودگی کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک کہ موجود ہونے کا تعلق ہے، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ہر حالت میں موجود ہونے کا تعلق ہے۔ قرآن سے تو ثابت ہے کہ اپنے زمانے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کے وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، وہ یہ تو نہیں ہے۔ وہ آیت جو میں نے لکھوائی تھی میر صاحب کے تبصرے کے اوپر، وہ آگے ہے، ہاں آخر پر ہے۔ ہاں جی، اب یہ سن لیں جی، جن کو وہ عالم الغیب و شہادہ بنا رہے ہیں، حاضر ناظر جا رہے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ایک تمہید باندھ کر پھر آگے مضمون آئے گا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ وہ لوگ جو مدینے کے ارد گرد اعراب میں سے بستے ہیں، منافقون وہ منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں سے بھی ایسے ہیں جنہوں نے مردو کا مطلب اتفاق کر لیا یا اکٹھے ہو گئے، کیا معنی بنے گے اس کے لفظی معنی؟ ہلاک ہوئے یا تباہ ہوئے کے معنی تو ہوتے ہیں عام طور پہ، نہیں؟ دیکھیں ترجمہ فوری ابھی۔ مردو علی النفاق، وہ نفاق کے معاملے میں ظاہری مفہوم یہ بنتا ہے وہ ایک ہو گئے ہیں اور اس ظلم میں برابر کے شریک ہو گئے ہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے محمد تو ان کو نہیں جانتا، نحن نعلمہم، ہم ہیں جو ان کو جانتے ہیں۔ اب بتائیں وہ کہنے والے کہ سارے انبیاء کے ساتھ ہمیشہ موجود تھے، جبرائیل کو پہچانتے تھے، اسی ملائے اعلیٰ کی مخلوق سے تعلق رکھتے تھے، مصر ہیں۔ اچھا، مرادہ کا معنی یہاں ہے مصر، اصرار کر رہے ہیں، ضد کر بیٹھے ہیں۔ تو مردو علی النفاق، وہ اپنے نفاق پر اڑے بیٹھے ہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، تو ان کو نہیں جانتا، ہم ان کو جانتے ہیں۔ فَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، 2 دفعہ عذاب دیں گے، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہاں صاف صاف فرما دینا اللہ تعالیٰ کا کہ تم تو مدینے کے اندر رہنے والے منافقین اور ارد گرد بسنے والے منافقین کو بھی نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد شہادت کا وہ معنی کس طرح ہو سکتا ہے سچا؟ یا یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات واضح طور پر دوسری آیات کو جھٹلا رہی ہیں۔ اس کی بجائے یہ بہت زیادہ آسان ہے کہ ہم مل کر میر احمد علی صاحب کو جھٹلا دیں، قصہ پاک ہو۔ کیوں جی اتفاق ہے نا اس بات پر، غلط بات پر اتفاق کی بجائے، منافقانہ اتفاق کی بجائے یہ مومنانہ اتفاق کرنا چاہیے، اور یہی بات درست ہے۔ اس مضمون پر اس آیت کو ختم کرنا چاہیے تھا، یہ غلطی سے رہ گیا تھا۔ اب میں یہ اس آیت کی طرف آ رہا ہوں۔ بس وہ کس بات پر یہ چاہیں گے کہ وہ مٹ گئے ہوتے؟ وہ دراصل یود الذین کفروا اسوا الرسول لو تسوی بہم، سیدھا سادہ مضمون ہے۔ قیامت کے دن جب ہر بات کھل جائے گی، روشن ہو جائے گی، اور ہر شخص کا وہ ادنا سے ادنا بد فعل بھی جو اس نے کبھی کیا ہوگا
اس کے خلاف اس کی جلدیں بھی گواہی دینے لگ جائیں گی اور ہر چیز گواہوں کے گھیرے میں آ جائے گا. اس وقت اس کے لیے فرار کی راہ کوئی نہیں بچتی. وہ کہے گا کاش میں اس سے پہلے مٹی ہو جاتا. وہی آیت جو سورہ اما کی اما یتساءلون کی آخری آیت ہے. ہاں وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یہ وہی مضمون ہے. اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا. بس بالکل سیدھا سادہ صاف مضمون ہے، اس کو توڑنے مروڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور آخری نتیجہ یہی ہے ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہرگز کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے. باقی انشاءاللہ کل. یہ جو آیت 44 آ رہی ہے اس کا دفتر بہت موٹا بنایا آپ نے. دیکھیں گے آج کیا کیا باتیں ہیں. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.